رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اپنے سلسلے کے نویں حدیث پڑھ رہے ہیں، اس میں اطاعت رسول کی فرضیت اور قوموں کی ہلاکت کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ حدیث جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ جو میں نے جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کو بھی میں نے حکم دیا ہے تو اس میں سے جو تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق اس کو کر ڈالو۔ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا ان کے کثرت سے سوالات کرنے سے اور اپنے انبیاء کرام سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم حدیث یہ بھی ہمیں بیان کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی وہ اس کی سزا ہے۔ اسی لیے پہلے فرمایا گیا کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ کام مت کرو۔ تو جو حکم آتا ہے اوپر سے آتا ہے، اسی کو ہی کہا جاتا ہے کہ وہ اس پہ نافذ کیا جائے گا، کرنے کا یا نہ کرنے کا۔ تو وہ حکم جو ہے وہ کسی بڑے کی طرف سے آتا ہے، کوئی چھوٹا حکم نہیں دیتا، لیکن جو بڑا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، تو وہ جو حکم دیتے ہیں وہ ہمارے لیے پھر لازمی ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو قبول کریں۔ تو لہذا پھر یہ ہمارے لیے لازمی ہو گیا کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جس چیز سے میں نے منع کیا ہے، روکا ہے، اس سے رک جاؤ، تو وہی ہمیں پھر اسے کرنا ہوگا۔ اور جو کہا فاجتنبوہ، مطلب یہ ہے کہ اس کو بالکل چھوڑ دو، ترک کر دو، کوئی بھی اس کے بارے میں اب بات ہی نہیں کرنی ہے۔ جیسے ہماری عادت ہے کہ ہم پھر اپنے اس میں سے تعبیرات نکالنے لگتے ہیں، اپنے جو مصلحتیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اپنے جو ضرورتیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کہ یہ چیز جو ہے بالکل ہی ہمیں اجازت مل جائے۔ دوسری جو جملہ فرمایا ہے، جو میں حکم دیتا ہوں اسے تم کر ڈالو اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق۔ وہاں نہیں کہا، پہلے جملے میں یہ نہیں کہا کہ اپنی طاقت کے مطابق رک جاؤ، نہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ رکنا، اس لیے کہ رکنا آسان ہے کہ آدمی کو جو کام کیا جائے چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، بس وہ اس کے لیے آسان ہے کہ وہ تو کر رہا ہے پہلے اپنی استطاعت کے مطابق، اس کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم مت کرو۔ لیکن دوسرے آپ نے جملے میں جو فرمایا کہ میں جو حکم دیا ہے اس میں اپنی استطاعت کے مطابق تم اس کو کر ڈالو۔ تو پہلے ہم اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ منہیات اور مأمورات، ایک چیزیں جو ہیں وہ ممنوع ہیں، منع کر دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ان کا حکم یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں کرنی، بات بالکل واضح ہے۔ دوسری وہ ہیں جو کہ مأمورات، جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو اس میں اب یہ دو کر دی گئی۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری استطاعت کے مطابق ہیں، ہمیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس کی طاقت دی ہے، ہمیں کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اور دوسری وہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں ہو سکتا ہے ہماری طاقت نہ ہو، ہم نہ کر سکیں، تو اس صورت میں پھر وہ کیا فرمایا، فأتوا منہ ما استطعتم، کہ اس میں پھر جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی ہمت ہے، اس کے مطابق تم اس کو کر ڈالو۔ تو یہ ان دو چیزوں کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو آپ نے بتائی وہ یہ ہے کہ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، تو انما جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کو کنفرم کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ لازمی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے جو دونوں باتیں جو ہیں وہ لازم ملزوم ہیں، اسی لیے پھر انما کا لفظ آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تجھ سے پچھلے لوگ تھے وہ کیوں ہلاک ہوئے، کیوں ہلاکت کیوں ہوئی، ان کی ہلاکت کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے دو سبب بیان کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کثرت مسائل، ان کے مسائل کی کثرت، سوالات ہی کرتے رہتے تھے، وہ بات کو پورا نہیں کرتے تھے، اس کو عمل نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں، جبکہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو. تو گائے، جو بھی گائے ملتی جس کو گائے کہتے ہیں اس کو ذبح کر دیتے تو بات ختم ہو جاتی. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے، لمبی چوڑی باتیں ہوں گی. تو یہی ہے کہ پھر وہ کرنے والے نہیں تھے، اللہ کے حکم کو انہیں پامال کیا. حکم جب ہمیں حکم دے دیا جاتا ہے ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں سے پھر مین بیخ نکالنا، اس میں طرح طرح کے اور مسائل، جزئی مسائل نکالنا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ناراضگی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، برباد کیا ان کے اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کی وجہ سے. اور دوسری چیز جو ہے اختلافہم علی انبیائہم، اور دوسرا انہوں نے اپنے انبیاء کرام سے اختلاف کیا. تو کثرت کا بھی ہو سکتا ہے کہ کثرت اختلاف کی وجہ سے، یا صرف یہ کہ اختلاف کرتے تھے اپنے انبیاء کرام سے. تو اسی لیے اس سے مراد یہ ہے کہ مخالفت، جیسے کہ وہ حدیث آتی ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم به فلا تختلفوا علیہ، کہ امام کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، تو لہذا اس سے اختلاف مت کرو، اس پر اختلاف مت کرو. وہی چیز یہاں پہ انبیاء کرام کے بارے میں فرمائی گئی، وہی لفظ ہے کہ اپنے انبیاء کرام سے وہ مخالفت کرتے تھے، ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے. تو یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ میرے انبیاء ہیں، میں نے بھیجا ہے ہدایت کے لیے، دعوت کے لیے، اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ اس حدیث کے مفہوم ہو گیا. اب اس میں جو ہم احکام ہیں اس کی طرف آتے ہیں. پہلی بات تو وہی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے ہمیں اس کو ماننا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے، ورنہ وہ مخالفت ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، اس کو نہیں کرنا. اب یہ کہتے چھوٹی سی ہے تو کیا ہو گیا، کیا کر دیا ہم نے، کچھ نہیں بات نہیں ہے. اگر وہ سود منع ہے، حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، آپ کو تھوڑا سا لینے میں کیا حرج ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بہت زیادہ سے منع کیا، تھوڑے سے تو نہیں منع کیا، تو لہذا تھوڑا سا جائز ہو جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شیطانی فکر ہے، شیطانی سوچ ہے کہ وہ ہمارے لیے پھر وہ اس قسم کے شیطانی حل نکالتا ہے کہ نہیں تھوڑے سے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پر بھی ایک ایک چیز منع کر دی گئی تو پوری کی پوری منع ہو گئی، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو اس کا گناہ ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی چیز سے رکنا جو ہے اس کے عمل کرنے سے آسان ہوتا ہے. ایک چیز کہہ دی گئی کہ یہ مت کرو، مت استعمال کرو، مت اس کو کھاؤ، مت پیو، مت پہنو، تو پھر وہ اس کو چھوڑ دے آدمی، بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی کتنا. اسی لیے پھر یہ کہا گیا کہ اب تم اس کو جتنی تمہاری طاقت ہے، ہمت ہے، کر ڈالو. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ ہمیں بعض چیزوں کی رخصت دی گئی ہے کہ مردار کھایا جا سکتا ہے، خنزیر کھایا جاتا ہے مضطر کے لیے، اضطرار کی کیفیت سے، قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے. تو یہاں پر اب کیا کریں، ہم اجتناب کریں یا عمل کریں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جہاں پہ ضرورت آ جائے، مضطر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہاں پہ پھر مضطر ہے، اضطرار ہے، مطلب یہ ہے کہ جان کا خطرہ ہے اس شخص کہ اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. کھانے کے لیے حرام کے سوا کچھ نہیں ہے، مردار ہی موجود ہے گھر میں، چاہے وہ جانور ہے یا انسان ہے، تو وہ مردار موجود ہے تو اس کو اب ان کے لیے جائز ہو جائے گا. تو یہ ضرورت نے اس کو جائز کیا، ضرورت ہے. انسان سے مراد یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ جہاں نہیں ہے تو پھر انسان کو کھایا جائے گا، یہی ہوگا نا. جی ہاں، حالات کے اوپر مبنی ہے. تو ضرورت کا کہا جا رہا ہے کہ ضرورت ایسی ہو جائے گی تو وہاں پہ پھر وہ تحریم نہیں رہے گی، وہ حرمت ختم ہو جائے گی. حرمت جو مردار کی تھی یا خنزیر کی تھی یا شراب ہے، اب ایک شخص کے گلے میں لقمہ پھنس گیا تو اور پینے کے لیے کچھ نہیں سوائے شراب کے، تو ٹھیک ہے وہ شراب کا وہ اپنا لقمہ جو ہے وہ نیچے اتار سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے مراد یہ کہ یہاں پہ اجتناب تو ہے اصل عام حالات میں، لیکن جہاں پہ وہ ضرورت آ گئی اور اضطرار آ گیا تو وہاں پہ ہمیں اجازت دے دی گئی کہ تم اس کو کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو اپنی ضرورت کے تحت. تو لہذا پھر یہ ہے کہ یہی حرام کا فعل کرنا، یہ جیسے قرآن نے کہا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ،
کہ تمہارے لیے بیان کر دیا کہ تم پر حرام ہے سوائے اس کے جس کے تم اضطرار میں پڑ جاؤ، تو یہ جائز ہے اس کے لیے۔ پھر ایسی صورت میں اب وہ کہے کہ نہیں میں مر جاؤں گا لیکن نہیں کھاؤں گا، تو یہ اس نے اللہ کی احکام کی خلاف ورزی کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی۔ اللہ تعالیٰ تو رخصت دے رہے ہیں، لے لو، وہ کہتے نہیں میں نہیں لیتا، میں مر جاؤں گا لیکن نہیں پیوں گا، شراب نہیں پیوں گا۔ یہ تو غلط ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت مل رہی ہے، تمہیں اجازت دی گئی ہے، تو اپنی جان بچاؤ، جان بچانا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح پھر اب اسے جس شراب کی دے دی گئی تو کتنی ضرورت کتنی جائز ہوگی اس کے لیے، جس سے اس کی یہ مشکل ختم ہو جائے۔ لیکن اگر یہ سوچے کہ ابھی تو شراب پینے کا موقع ملا ہے تو چلو کم از کم ایک بوتل تو پی جاؤ نا، تو وہ غلط ہے، وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہوگا۔ صرف ایک گھونٹ اگر جائز ہے آپ کے لیے تو ایک گھونٹ ہی جائز ہوگا، پوری بوتل نہیں ہوگی یا پورا پیک پی جائیں آپ، نہیں، وہ جائز نہیں ہوگا، وہ حرام کا حرام ہی رہے گا۔ تو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہی اس کو کرنے کا کیا گیا ہے۔ تو یہی ہے کہ ضرورت جو ہے حرام کی بھی ضرورت کیوں پڑتی ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایسی حالات ہو جائیں، جیسے کہ مردار کا ہے کہ بھوک ہے، بھوکا شخص ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو مردار اس کے لیے جائز قرار دے دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں جن سے دوائیں بنتی ہیں، دواؤں کا معاملہ ہے، تو کیا ان حرام چیزوں سے بنی ہوئی دوا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات تو ہے کہ اگر اس کا علاج ہو سکتا ہے کسی بھی حلال چیز سے تو پھر اس میں پھر ضرورت نہیں ہے پھر اس کی حرام کی۔ آپ پہلے تلاش کریں کہ وہ چیز ملے آپ کو، وہ دوا مل جائے، وہ اس کا علاج ہو جائے جس میں حرام کی ضرورت ہی نہ رہے، اس صورت میں پھر آپ وہ اس کو لے لیں اور حرام کی طرف نہ جائیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس سے علاج نہیں مل رہا، اس سے علاج نہیں ہو رہا، کسی قسم کی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا سوائے اس کے حرام، تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں وہ جائز حرام کھانا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی حدیث سے یہی فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مرض اتارا ہے اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں، پہنچ سکیں نہ پہنچ سکیں، یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہماری یہ کمزوری ہے یا ہماری کمی ہے یا علم کی کمی ہے کہ ہم نہیں پہنچ سکے اس دوا تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا علاج لازمی اتارا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ حرام سے علاج نہیں ہو سکتا، اس کو دوا کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو یہ حرام ہی رہے گا۔ اور چوتھی بات جو فرمائی گئی کہ جو بھی ہے تمہاری استطاعت کے مطابق ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم جو بھی کام کرو گے اپنی، یا تو یہ ہے کہ بقدر استطاعت اس پہ واجب ہے، اور دوسرا یہ ہے معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وجوب نہیں ہے مگر استطاعت کے ساتھ، واجب اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال سے مراد یہی ہے کہ جو بھی کسی کو بھی کوئی حکم دیا جائے، کسی کو جیسے کہ بچے سے آپ کہہ دیں کہ یہ جو پتھر پڑے ہوئے ہیں، یہ جو ٹکڑا ہے یا چٹان ہے، اس کو اٹھا کے یہاں سے ادھر سے ادھر کر دو، اس کی استطاعت نہیں، وہ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کا کہنا بیکار ہوگا، تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے پھر جو کر سکتا ہے اس کو کرنا ہوگا، جو نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے وہ حکم ثابت ہو جائے گا۔ اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مستطعتم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر استطاعت رکھی ہے، استطاعت رکھی ہے، کچھ وہ ہے جو کہ اس کو کر سکتا ہے اور کچھ وہ جو استطاعت نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لحاظ سے تو لہذا پھر انسان کو وہی چیز پر واجب ہوتی ہے جو کہ اس پہ طاقت ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کہا گیا ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے ہونے کی ہمیں حکم دیا گیا، قوموا للہ قانتین، قیام، تو یہ ہمارے لیے پھر اس میں فرض ہے۔ لیکن ایک شخص نہیں کھڑا ہو سکتا تو پھر اس کے لیے کہا جائے گا کہ بیٹھ جاؤ، پھر بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لو، اور اپنے رکوع سجود نہیں کر سکتے ہو اشارے سے کر لو۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ہے اس کی ترتیب ہو جائے گی کہ جتنے بھی ہیں، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی اس کو کہا جائے گا، اتنا ہی اس پہ وجوب آئے گا اس عمل کا جو وہ کہا گیا ہے، اس کی استطاعت کے مطابق۔ جیسے میں نے عرض کی اسی نماز کے حوالے سے، تو وہاں پہ وہ یہ کر لے گا، اتنا ہی کرے گا جتنی اس کی ضرورت ہوگی، اتنی ہی اس کو رخصت کو استعمال کرے گا، چاہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے کرتا ہے یا اور جہاں اس طرح بھی کرتا ہے، لیکن یہی دیکھا جائے گا کہ استطاعت اس کی جتنی ہے اتنا ہی اس کو کرنا ہوگا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی حکم ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اس میں آپ پوچھیں کہ یہ واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے، اس کے حکم کے لیے اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا کرو. تو اس میں پھر ہمیں تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہماری استطاعت کیا ہے. ہم کر سکتے ہیں تو کریں گے، ضرور کریں گے، نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم سے ثابت ہو جائے گی، رخصت مل جائے گی. تو یہ ہے. اور اس سے بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا منع کیا ہے یہ سب شریعت ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی شریعت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی ہے یا قرآن کریم سے آئی ہے. اس میں بھی یہ سمجھنا ہے کہ جہاں قرآن کریم کوئی حکم دیتا ہے تو اس کا حکم اجمالی ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، بریف ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اس کو واضح کر دیتے ہیں. اس کی مثال اسی طرح ہے کہ اب قرآن کریم نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. تو نماز کس طرح قائم کریں؟ قرآن سے پوچھیں اگر ہم تو کہیں ملے گا ہمیں؟ اللہ اکبر تکبیر سے تسلیم تک کوئی آیت کہیں بتایا ہے کوئی طریقہ کہ کیا کیسے نماز پڑھنی؟ نہیں. تو یہی مطلب ہوا نا کہ پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائیں گے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو لہٰذا یہاں بات واضح ہو گئی کہ اب حدیث جو ہے وہ ہمیں بتائے گی، شرط یہی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو، قابل قبول ہو. تو وہی ہمیں کہا گیا اس میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت دونوں لازم و منظوم ہیں. اس کے بعد جو پھر ایک اور جو مسئلہ بیان کیا گیا کہ کثرت مسائل یہ ہلاکت کا سبب بنتے ہیں. جیسے کہ ابھی مثال دی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حکم دیا اپنی قوم کو لیکن وہ نہیں مانے، بلکہ وہ الٹے اس میں مین میخ نکالنے شروع کر دیے، یہ کیا کریں، یہ کیسے، وہ کیسے، اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی. تو ایک تو وہ ہے کہ جن کی ہم بات سمجھ سکتے ہیں، یعنی اس کو سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے کہ نماز کا فلاں مسئلہ، روزے کا مسئلہ، زکوٰۃ کا، حج کا مسئلہ جو ہے یہ بشمار مسائل ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر مسائل آتے ہیں. تو وہ پھر ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک وہ مسائل ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، غیب کی باتیں مثال اسماء و صفات کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسماء ہیں، صفات ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں. تو وہاں پہ پھر ہمیں کثرت سے نہیں پوچھنا چاہیے، سوال نہیں کرنے چاہیے. جو غیبی باتیں ہیں وہ وہی بتا سکتے ہیں جو قرآن میں ہے، وہی چیز بتائی جا سکتی، اس سے زیادہ نہیں بتائی جا سکتی. تو یہ چیز جو ہے یہ پھر غلط ہو جائے گی، لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہوگا. اب ایک شخص بیٹھ کے یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کا وقت آ چکا ہے، میں نے وہ ریسرچ کی ہے، وہ 1532 ہجری یکم محرم کو سود پھونکا جائے گا. اس نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ 87 سال باقی ہیں، تو بس آپ اگلی اپنی جنریشن کو کہہ دیں کہ قیامت آنے والی ہے. تو یہ دیکھیے کہ ایک شخص نے کتنی وہ بات کر دی کہ جس میں کنفیوژن پیدا ہو، کچھ لوگ اس کی بات کو ماننا شروع کر دیں گے، ہاں جی 1532 کو قیامت آ جائے گی. تو لہذا اس قسم کی باتیں کہنا، اس کی وجہ سے سوالات اٹھیں گے، تو وہ چیزیں غلط ہیں. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند ربی، کہ جو آپ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ آپ سے، تو آپ کہہ دیجیے کہ اس کا علم انما کے ساتھ کہا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو لہذا پھر یہ ہم اس کے خلاف جا رہا ہے وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 87 سال بعد جو ہے قیامت آ رہی ہے. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ یہی فرمایا گیا کہ اس قسم کے جو سوالات، دوسرے وہ سوالات ہوتے ہیں کہ انسان کی ضرورت ہوتے ہیں، جسے میں نے ابھی عرض کیا کہ فقہی مسائل ہیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، اور دوسرے جو مسائل انسان کرتا ہے اس میں چاہتا ہے کہ وہ شرعی احکام پتہ چل جائے، تو اس کے لیے پوچھتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ضرورت کے مطابق اس کو پوچھنے چاہیے. جو بھی اس قسم کے علماء ہیں جو فتویٰ دے سکتے ہیں، مفتی ہیں، علم رکھتے ہیں، ان سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح پھر یہ بھی ہے کہ جتنی بھی امتیں، پچھلی قومیں جو برباد ہوئی وہ اسی وجہ سے کہ انہیں کثرت سوالات کیے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جو حکم دیا گیا تھا وہ کرنا تھا، نہیں کیا، اسی لیے وہ اس میں پڑ گئے. اور اسی طرح جو اپنے انبیاء کرام سے اختلاف کیا، ان کی بات کو نہیں مانا
اور اسی وجہ سے ہی پھر وہ اس میں برباد ہوئے، تباہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ان پر اور ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو یہ تو اس حدیث کے بارے میں ہے۔ اگلی حدیث جو آج ہم پڑھیں گے 10ویں حدیث، اس میں ہے کہ حلال روزی کی اہمیت، فضیلت اور کسب حرام کی مذمت۔ تو اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور وہ نہیں قبول کرتا مگر پاک، یعنی طیب۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ مرسلین رسولوں کو، ان کو جو حکم دیا تھا وہی مومنوں کو دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون کی آیت ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو تم کھاؤ طیبات میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، اور نیک عمل کرو۔ اور پھر مومنوں کو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو وہی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیا، رسول کرام کو دیا، وہی مومنوں کو دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ جو یطیل السفر اشعث اغبر، کہ جو لمبا سفر کر کے آیا ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے اور اشعث کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، غبار آلود ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یا ربی یا رب، اللہ کو پکارتا ہے یا ربی یا ربی کہہ کے، اور حالت کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا پینا، کھانا حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور حرام سے ہی اس کی پرورش کی گئی۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ سوال اسی لیے کہ نہیں ہوگی، اسی لیے سوال کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتا دیا۔ تو یہاں پر اس حدیث کو بھی پہلے سمجھتے ہیں، پھر اس کے احکام دیکھتے ہیں کہ ان اللہ طیب، طیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو پاک، ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، اس سے وہ پاک ہو، بالکل اس کو ہم طیب کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو خبیث ہے وہ اس کی ضد ہے، جسے قرآن نے کہا قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، تو یہی ہے کہ وہ دونوں کو کہیے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز بالکل پاکیزہ ہے، ایک چیز بالکل ناپاک ہے، نجس ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو وہی چیز قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ خبیث ہیں، خبیث کے ساتھ ہی جائیں، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس میں جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ ان اللہ طیب، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں، کوئی قسم کا عیب نہیں ہے، اور وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اپنے اسماء میں، اپنی صفات میں، اپنے احکام میں، اپنے افعال میں، ہر چیز میں جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کہ عیب کے مطابق ہو۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کوئی اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، یہ عیب کی ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے، ہم کمزور ہیں، جب تک کہ آرام نہ کر لیں، سو نہ جائیں، ہم نہیں چل سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چیزیں نہیں ہیں، وہ تو مکمل ذات ہے، تو اس میں اندر کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ لا يقبل الا طیبا، کہ وہ نہیں قبول کرتا مگر طیب کو، پاک کو، پاکیزہ چیزوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے وہ جو اموال ہیں، اقوال ہیں، اعمال ہیں، ہر چیز جو کہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی، اس کی وجہ سے جو بھی دعائیں ہوں گی وہ بھی قبول ہو جائیں گی، لیکن شرط یہ کہ اس کی سارا مال اور اس کا جو کسب ہے، کمائی ہے، پاک ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو اس کے مقابلے میں خبیث ہے، برا ہے، وہ قبول نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو، کتنا ہی کر رہے، لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے سے کوئی وقت نہیں، حرام سے لیا ہے تو حرام چیز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اس یہاں فرما دیا کہ وہ صرف طیب ہی قبول کرتا ہے، لازمی ہے کہ وہ طیب ہو، پاکیزہ ہو، جو خبیث مال ہو اس کو قبول نہیں کرے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بھی ایک کھجور
ایک کھجور یا کھجور کے برابر چیز جو تھی وہ صدقہ کی پاکیزہ کرنے سے، من طیب ولا یقبل اللہ الا طیب، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتے مگر طیب کو، پاکیزہ کو۔ تو فرمایا کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ کتنا اونچا مقام دیتے ہیں اس پاکیزہ کو، اس طیب کو، فإن اللہ تعالیٰ یأخذہ بیمینہ، تو اللہ تعالیٰ اسی کھجور کو یا اس کے برابر جو چیز ہے اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو اس طرح پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں کہ وہ بڑا ہوتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، جیسے کہ تم اپنے کسی بھی جانور کے بچے کو پالتے ہو۔ گھوڑا ہے تمہارے پاس، اس کا جو بچہ ہے تو وہ پھر کس طرح اس کی تم پرورش کرتے ہو کہ وہ بڑا ہو جائے، اسی طرح تنومند ہو جائے، طاقتور ہو جائے اور وہ چلنے پھرنے میں تیز ہو جائے، تو تم اسی کے لیے کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ تمہارا صدقے کو پرورش دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے مانند بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک کمائی، محنت کی کمائی کس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس میں سے جو صدقہ کرتا ہے چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہیں ہے، ٹکڑا ہی کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ پھر جو اعمال ہیں طیب وہ وہی ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں، وہ پاک ہیں، طیب اعمال ہیں، شریعت کے موافق ہیں، وہ طیب ہیں، پاک ہیں۔ اسی لیے پھر یہ جو خالص ہونے چاہیے، شریعت کے موافق ہونے چاہیے۔ اموال میں وہی پاک ہیں، وہی طیب ہیں جو کہ حلال طریقے سے کمائے گئے ہیں، حلال طریقے سے کمائے گئے ہیں، اور جو بھی حرام سے کمائے جائیں گے وہ خبیث ہے، ظاہر کہ وہ نہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومن کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ وہ یہی بتانے کے لیے کہ بات کتنی اہم ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اللہ نے رسولوں کو بھی یہ حکم دیا تھا، حالانکہ وہ تو ہر طرح سے پاک لوگ ہیں، لیکن ان کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ کلوا من الطیبات، کہ تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ تو وہی چیز اللہ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں سے بھی یہی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات۔ تو یہ چیز ہے بتانے کے لیے کہ یہ کتنی اہمیت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مومنوں کو نہیں کہا اور اپنے بندوں، اپنے انبیاء، اپنے رسول کرام کو بھی کہا ہے۔ تو لہذا پھر یہی چیز جو اللہ نے حلال کی ہے ہمارے لیے، ایک تو یہ کہ چیز کا حلال ہونا، ایک وہ ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ حلال ہے، حلال طریقے سے اس کو کمایا گیا ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم جیسے کہہ سکتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ ایک مردہ بکری جو ہے وہ کھا رہا ہے، ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو مل گئی۔ یہ جیسے کہ آج کل وہ مردہ مرغیاں کھلا دی جاتی ہیں آپ کو، ہر دفعہ ہر دعوت میں، ہر پارٹی میں، ہر جگہ پہ مرغے ہیں، یہاں پہ مرغے ہی کھا رہے ہیں کھانا۔ تو وہ جو چیز ہے وہ اب وہ مرغیاں مردہ کھلا دیتے ہیں، مر گئی تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، کھلا یہ کھا رہے ہیں بڑے شوق سے۔ تو اسی لیے پھر اگر کوئی یہ جان بوجھ کے، یہ تو ہے نا کہ وہ دھوکے سے کھلائیں، لیکن ایک چیز جان بوجھ کے آپ کو کھلا رہے ہیں یا آپ کھا رہے ہیں اس کو، تو کوئی بات نہیں، بیکار جائے گی، پیسے ضائع جائیں گے، پیسے بھی تو کھانے ہیں اپنے، تو لہٰذا چلو اسی میت کو ہی کھا لو، مردار کو ہی کھا لو۔ تو یہ پھر ظاہر ہے کہ وہ ناپاک ہے، مردار ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک مردار کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے تو یہ محرم ہدایتی ہی کہلاتا ہے کہ یہ براہ راست خود محرم حرام ہے، تو لہذا اس کا کھانا حرام ہوگا۔ دوسری وہ شخص ہے کہ ایک شخص نے کسی کی بکری چھین لی، قربانی آتی ہے، کتنی بکریاں جو ہیں وہ جانور جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں، چھین کے لے جاتے ہیں۔ اب اس نے بکری چھینی کسی سے، اس کو ذبح کیا، کھا لیا، بالکل کلمہ پڑھ کے کیا، کلمہ پڑھ کے اس نے بکری کھائی، تو حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس کی طریقہ جو ہے اس کا وہ حرام ہے، کہ اس نے وہ خرید کے نہیں کھائی، خرید کے لے کر آتا جا کے بکری کو جہاں پہ ملتی ہے وہاں سے لیتا باڑے سے، تو کھاتا تو ٹھیک تھا، جائز تھا۔ اس نے چوری کی ہے یا کسی سے چھین لی تو وہاں سے اب اس کے لیے وہ چیز حرام ہو جائے گی، جو یعنی بذات خود وہ حلال چیز ہے، لیکن جو اس نے طریقہ استعمال کیا اس کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی، تو یہ کہ یہ حرام ہے اس کی کمائی کی وجہ سے، اس کے طریقے کی وجہ سے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، جو فرمایا وہ یہی ہے کہ نیک عمل کرو، اور جیسے عرض کیا کہ نیک عمل وہی ہے جو کہ خالص اللہ کے لیے ہو اور شریعت کے مطابق، تو وہی خالص عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس کے بعد پھر جو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا ذکر کیا
کہ ایک شخص ہے لمبے سفر سے آتا ہے اور غبار آلود ہے اور اسی حالت میں آ رہا ہے، ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ لمبا سفر، یہ جو ذکر کیا ہے کہ یہ اجابت دعا کا سبب ہو سکتا ہے، اسی لیے سفر کی حالت میں دعا کرنا اچھی بات ہے۔ لمبا سفر ہے تو ایک طرح سے دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے اگر وہ ان سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے۔ اسی طرح یہ جو پراگندہ حالی ہے، غبار آلود ہونا ہے، یہ بھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی فکر نہیں ہے، اس کو فکر اپنی دعا کی ہے، وہ اللہ سے دعا کرنے پر لگا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نہا دھو لے، کپڑے پہنے، پھر وہ بن سور کے پھر دعا مانگے، نہیں، وہ اسی حالت میں ہی دعا مانگ رہا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ یہ اجابت دعا کے لیے ہو سکتا ہے، اگر ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم لازمی مٹی سر پہ ڈال کے جو ہے بیٹھ کے دعا مانگے، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ایسے حالات ہوں تو، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا کہا گیا، تو یہ بھی اس میں ہے کس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، یہ بھی دعا کے اجابت کے لیے اچھی بات ہے، اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس کے اسباب میں سے ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پہ شرم محسوس کرتے ہیں، وہ کریم ہے، اپنے بندے سے اس کو شرم آتی ہے جب وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ رکھا گیا۔ تو یہ ہے اسی لیے کہ جو فرمایا کہ رفع یدیہ الیہ، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے وہ مانگ رہا ہے، تو اس لحاظ سے پھر وہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، اپنی شان کے مطابق اور اپنی تقدیر جو مقرر ہے اس کے مطابق دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یا رب یا رب، تو یہ ہے کہ ربوبیت کے ذریعے سے، اے میرے رب، اے میرے رب، تو میرا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس لحاظ سے تو یہ بھی ایک دعا کو قبولیت کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی جو اسماء ہیں، صفات ہیں، ان کے ذریعے سے پکاریں۔ تو اسی لیے اس نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے لیے خوبصورت نام ہے، اس کے ذریعے سے اس کو پکارو، یا حی یا قیوم۔ تو یہ ہم جب اللہ کے نام لے کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے سے ہم وہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد کہ اس کا کھانا بھی حرام کا، چاہے وہ خود یعنی حرام بھی ذاتی ہی تھا یا حرام اس کے طریقے کی وجہ سے تھا، وہ حرام تھا کھانا، یا وہ پینا اس کا جو پلایا جاتا تھا اس کو دودھ ہے یا اس کے لیے اور پانی کی چیز ہے، وہ سب جو ہے یا تو وہ ایسی ہے ہی چیز حرام ہو، یا یہ ہے کہ اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو حرام سے ہی اس کی پرورش کی گئی ہے، تو اسی لیے پھر وہ اب جب اس حالت میں ہے کہ اس کی دعا کیسے ہو، اسی کو طیب تو نہیں رہا، وہ تو ناپاک ہو گیا، خبیث ہو گیا، اس لیے کہ اس کے ہاں کوئی چیز بھی حلال کی نہیں، اکل و شرب، کھانا پینا سب حرام، جو پرورش ہوئی وہ بھی حرام تھی۔ تو لہٰذا اس میں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو فوائد ہمیں حاصل ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے پھر طیب بھی اللہ کا نام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ فرمایا کہ ان اللہ طیب، اللہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اس میں، تو وہ طیب ہے اپنی ذات میں بھی، اپنی اسماء میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے افعال میں بھی، احکام میں بھی، سب میں وہ طیب ہے، پاک ہے۔ تو لہٰذا سارے اس کے اسماء جو ہیں وہ خوبصورت ہیں، جسے قرآن نے کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو اس میں پھر ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ نام پورے ہیں، مکمل ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، تو اس میں اور پھر یہ ہے کہ جو اسماء، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جو اسماء حسنہ یا اسماء اللہ نے بیان کی ہیں قرآن کریم میں، انہیں کو استعمال کیا جائے گا، جو بھی کہے گئے ہیں کہ انہ الغفور الرحیم، دو نام آ گئے، غفور اور رحیم۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور پر آئے ہیں مقابلتاً، کسی کے مقابلے، کہ یمکرون ویمکر اللہ، یخدعون وہو خادعون، تو کیا اس سے ہم نام بنا لیں کہ نعوذ باللہ ہم کہ اللہ مکار ہے، اللہ تعالیٰ خادع ہے، خداع ہے؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کہ یہ تو صرف مقابلتاً کہا گیا ہے کہ وہ لوگ مکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی چال چلتا ہے، اور وہ خیر الماکرین، اور وہ چال چلنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ تو لہذا اس سے ہم سمجھنا چاہیے کہ وہ نام پھر وہی ہم استعمال کریں گے جو اللہ نے استعمال کیے اپنی ذات باری تعالیٰ کے لیے۔
اور جو چیزیں صفات یا عمل آیا ہے اس سے ہم کوئی نام کشید نہیں کر سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے جب وہ مکر کا استعمال کیا ہے کبھی یمکر اللہ تو ہم کہیں کہ اللہ مکار ہے، نام رکھ لیں عبد المکار. یہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہوگا، ناجائز ہوگا، اس طرح ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جتنی بھی قرآن کریم میں بیان کی ہیں ہم سب اس کو اسی طرح لیں گے جیسے کہ ان کو دیا گیا ہے. لیکن یہ جو اس طرح کی صفات جو بیان کی گئی ہیں ان سے نام نہیں بنائے جا سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے احکام میں بالکل مکمل ہے، کامل ذات ہے، اس میں کوئی کمی یا نقص نہیں ہے. اور یہ بھی ہم نے سمجھا اس سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کی چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اس نے یہ بتا دیا کہ لا یقبل الا طیبا، کہ وہ نہیں قبول کرتا مگر طیب پاکیزہ چیز جو ہے. تو وہ چیز جس کے عمل میں کوئی شرک ہے یا نجاست ہے یا غلط کمائی سے ہے تو وہ قبول نہیں کرے گا، اس کو وہ پھینک دے گا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اعمال پھر ایک تو وہ ہیں جو قبولیت رکھتے ہیں طیب اعمال، اور دوسرے وہ اعمال ہیں جن میں قبولیت نہیں ہے، مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دے گا یہ مجھے نہیں چاہیے. تو لہٰذا یہ خبیث اعمال جو ہیں یہ خبیث کمائی سے وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے. اسی لیے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حدیث کہ جس نے بھی وہ عمل کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی ہمارا یعنی شریعت کا، اللہ کا یا اللہ کے رسول کا، تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ انبیاء کرام رسول کرام کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، ان کو بھی منع کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہیں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کہی ہے وہی رسولوں کو بھی ان کو بھی کہا گیا ہے. تو اسی لیے پھر وہ بھی اس معاملے میں ان کو یہ تمام چیزیں دی گئی ہیں. بس یہ ہے کہ وہ جو ان کی طاقت ان کو ہمت دی ہے اللہ نے وہ ہم لوگوں کو نہیں دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ صحابی حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آپ تہجد پڑھ رہے تھے میں بھی کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی، اب میری تو حالت خراب ہو رہی ہے، میں نے کہا اب رکوع کریں گے، اب رکوع کریں گے، آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، اب میں نہیں رکوع کر رہے، اب پھر بڑے پریشان، اب کیا ہوگا. کئی دفعہ سے ہوتا ہے کہ میں نکل جاؤں، چلا جاؤں، چھوڑ دوں، ترک کر دوں، لیکن رسول اللہ ناراض ہو گئے کہ نماز پڑھنے آئے تھے بھاگ لیے. تو یہ لیکن اب وہ کھڑے رہے بیچارے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء بھی شروع کر دی، وہ بھی پڑھ لی، بقرہ بھی پڑھ دی، آل عمران بھی پڑھ لی، سورہ نساء بھی پڑھ لی، اور یہ نوجوان ہیں ابھی لیکن ظاہر برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہے فرق کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو انرجی دی ہے، جو طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، وہ ان کے لیے ہے، اور ہمارے لیے وہ طاقت ہمت نہیں. اسی لیے ہمیں کہا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنے کر سکتے کر ڈالو، اتنا کیا گیا. اسی لیے آپ سے کہتے بھی تھے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، تو آپ یہ فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ اسی لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جو نعمت دی ہے، نعمت رسالت. تو مومن بھی پھر اسی طرح معلوم ہوا کہ وہ مأمور ہیں، ان کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم نے یہ عمل کرنے ہیں. اب ان کا جو معاملہ ہے کہ اگر وہ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو ان کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پہ عمل کرنا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو وہ پھر اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے. اور اسی طرح پھر وہ چیزیں سب بیان کر دی گئی کہ جس کے ذریعے سے انسان کو عمل کی پھر خواہش پیدا ہو کہ وہ بات جو انبیاء کرام کو دے دی اللہ نے ان سے کہہ دیا تو ہمیں بھی کہہ دیا، تو لہٰذا ہمیں تو ضرور کرنا چاہیے. اسی کے لیے پھر وہ کوشش کرنی چاہیے. اور یہاں پر بھی یہ ہے ایک اور بات جس میں ہے کہ جہاں طیبات کو کہا گیا اس سے یہ چیز بھی نکلتی ہے کہ جو طیبات سے بعض لوگ جو ہیں وہ اعراض کرتے ہیں، نہیں کھاتے بغیر کسی عذر کے. اگر کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر عذر کے اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ وب سے کہتے ہیں عربی میں، وہ اس کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ کو نہیں پتہ، بتایا گیا، خواتین نے کہا کہ بتا دو رسول اللہ کو کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے بھی وہ پرے کر دیا، اس کو نہیں کھایا. تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ کہنے کہ یا رسول اللہ حرام ہے یہ؟ نہیں حرام نہیں ہے، لیکن بس یہاں کا نہیں ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہے، تو مجھے اس سے یعنی ایک طرح سے کراہت سی ہوتی ہے، میں نہیں کھاتا. تو یہ ہے انسان کی اپنی وہ اس کی خواہش کا معاملہ ہے کہ کوئی چیز پسند ہوتی ہے تو وہ کھاتا ہے،
نہیں پسند ہوتی نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، کوئی اس میں منع نہیں کیا، لیکن بغیر کسی شرعی سبب کے آپ کہیں کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، تو یہ چیز غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ایک سبب ہونا چاہیے اس کو ترک کرنے کا، چھوڑنے کا، یا آپ کو مضر ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، اب شوگر کے مریض ہیں، اب جی شکر نہیں کھا سکتے، چینی نہیں کھا سکتے، چیز پاک ہے، حلال ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کھا سکتے، تو وہ نہیں کھاتے، استعمال کرتے، تو حرام نہیں ہو جائے گی، لیکن اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ ان کے لیے عذر کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے، بغیر عذر کے نہیں کرنا چاہیے، یہ اس سے ہمیں بات معلوم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا پھر یہ ہے کہ جو بھی طیبات سے رکنا ہے بغیر کسی شرعی سبب کے وہ غلط ہے، ناجائز ہے، لیکن جو کوئی سبب ہو اس میں کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو شکر کی بات کی گئی ہے کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس سے مراد یہی ہے کہ جیسے کہ ہمیں کہا گیا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو، کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنا تمہیں مالا مال کر دیا ہے، تو لہذا پھر مرسلین کو بھی کہا گیا کہ طیبات میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، تو ہمیں بھی پھر یہی کہا گیا کہ تم نے شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں میرے بندے، تو وہی اللہ تعالیٰ ان کو اور دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو اس میں بتا دی گئی ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو خبائث ہیں، خبیث چیزیں، ان کو حرام کر دیا گیا، وہ پھر اب یہ خبیث کی کیا وہ ہونی چاہیے، تو ایک تو وہ چیز ہے کہ جو جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ کسی کو خود پسند نہیں ہے تو وہ خبیث نہیں ہو جائے گا، بب ہے، گو ہے، یا وہ ٹڈی دل ہے، اور کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاک ہیں، جائز ہیں، تو لہذا اصل جو اس کی حرام ہونے کا یا ناپاک ہونے کا جو معیار ہے وہ شریعت ہے، شریعت نے جو چیز پاک کی ہے وہ ہمارے لیے پاک ہے، جس چیز کو ناپاک کہا ہے، نجس کہا ہے، خبیث کہا ہے، ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے وہ نہیں ہوتا کہ نہیں 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 یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، مت کھاؤ، تو یہ ہے جیسے گھوڑا ہے وہ پاک ہے، کھایا جا سکتا ہے، گوشت کھایا جا سکتا ہے، اس کو کسی نے مکروہ کہا ہے تو کسی وجہ سے کہا ہے صرف، لیکن یہ نہیں کہ اس کو حرام کہہ دیا جائے، نہیں نہیں گھوڑے کا گوشت جو حرام ہے، ناجائز ہے، کہاں لکھا، کہیں نہیں لکھا، اسی لیے پھر ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی کسی خواہش کی بنا پر یا اپنی کسی ضرورت کی بنا پر ہم یا عذر کی بنیاد پہ کسی چھوڑتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ اپنی جگہ حلال ہی رہے گی، ناپاک نہیں ہو جائے گی، ناپاک اس کا معیار وہ شریعت ہے، اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ چیز جو ہے وہ کس حد تک وہ ہوگا۔ اور پھر جو اسباب بیان کیے ہیں اجابت دعا کے کہ اس میں سفر کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح یہ کہ انسان کی پراگندہ حالی جو ہے وہ بھی اس میں ہو جاتی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے میں اس میں بھی ہے، جہاں تک کہ ہاتھ اٹھانے کا ہے کہ ہر دعا میں کیا ہاتھ اٹھایا جائے گا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 قسمیں بنتی ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس میں ہاتھ اٹھائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو ہمیں بھی پھر اس میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے۔ دوسرے وہ ہے کہ جس میں ذکر نہیں آیا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے یا نہیں اٹھائے تھے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں، اٹھائے تھے نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں اس کا۔ تو جہاں تک کہ پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے خطیب ہے جمعے کے خطبے میں اگر وہ بارش کی دعا کرتا ہے یا بارش کو روکنے کی دعا کرتا ہے، رکنے کی اس کے لیے، تو پھر اس کے لیے حدیث میں جیسے آتا ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھا کے صرف اس کے لیے استسقاء کے لیے، یا بارش کو کہ اللہ بارش پر سے روک دے، بہت ہو گئی، تو اس کے لیے تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا ہمیں ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو وہ پھر ہمیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح جو قنوت میں ہے، دعائے قنوت میں ہے، چاہے قنوت نازلہ ہو یا قنوت وتر ہو، اس میں بھی ہاتھ اٹھانے کا کہا گیا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو وہ اس میں ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ اسی طرح صفا مروہ پہ ہے، عرفات میں ہے، تو یہ تمام جو مواقع پہ ہاتھ اٹھانے کا ہمیں ذکر ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہاتھ اٹھا کر ہی دعا مانگیں گے۔ اور دوسرا جو ہے کہ جہاں پر نہیں ہے وہ اسی کی مثال اسی طرح وہی خطبے کی کہ اس میں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے علاوہ، استسقاء کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دعا تو ہو سکتی ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہی عمل ہے وہ ہے استسقاء، اس کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں جو روایت آتی ہے کہ اموالہ ابن مویبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بشر ابن مروان کو دیکھا کہ ممبر پر وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ قبح اللہ ہاتین الیدین، اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو برباد کرے،
کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جس طرح یہ مانگ رہا ہے. تو آپ تو اگر کہتے تو اپنی انگلی سے ہی اشارہ کریں، یعنی استسقاء کے علاوہ. اور دوسری بات یہ ہے، تیسری بات کہ جو بھی اس میں نہیں آیا ہے تو اس میں پھر یہ ہے، جو اصل یہ ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کے مانگی جاتی ہے تو ہاتھ اٹھا کے مانگی جائے. جہاں بھی کوئی ذکر نہیں آیا کہ مانگی تھی، آپ اٹھائے تھے ہاتھ کہ نہیں اٹھائے تھے، تو وہاں پہ جو اس کا اصل وہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے مانگنی چاہیے. جیسے کہ وہی حدیث میں نے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کے خالی ہاتھ اس کو لوٹا. اس لحاظ سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس میں اللہ کے ناموں سے یا ربی جب کہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ذریعے سے دعائیں ہیں. یا اللہ کہتے ہیں، اللہم کہتے ہیں، اللہ کے اسماء کے ذریعے سے کہتے ہیں، لیکن اس میں اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے. جیسے کہ اے خدایا، تو خدا کا لفظ جو ہے وہ تو ہمارا ہے ہماری عربی میں، اردو میں یا فارسی میں آتا ہے، قرآن میں نہیں ہے، سنت میں کہیں نہیں آیا ہے، تو وہ پھر ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہی کرنا چاہیے جو ہمیں قرآن و حدیث میں آیا ہے. یا اللہ کہیں، اللہم کہیں، یا ربی کہیں، یا رحمان یا رحیم یہ کہیں، یا سیدی یا مولائی، یہ کہیں نہیں اس میں آیا کہ یہ استعمال کیا گیا. تو لہذا اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی نام ہمیں بتائے گئے ہیں، استعمال کیے گئے ہیں، وہی ہم اس کو استعمال کریں. اور پھر عقل حرام کی بات جیسے کہ آخر میں کہا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا پھر کیسے قبول ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. تو یہی ہے کہ اس کے لیے اتنی اہمیت بتا دی گئی کہ عقل حرام انسان کی دعاؤں کو بھی رد کر دیتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی. کہ حرام کھاتے ہو تو تمہاری دعا کیسے ہم قبول کریں؟ تو اس کی دعا پھر قبول نہیں ہوگی. اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ جو بھی اس کے طریقہ کار ہے وہ بتا دیا گیا ہے. تو انسان جو کچھ بھی حلال کھاتا ہے اس کے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، حرام کے نقصانات یہ بھی ہو جاتے ہیں، نہ اس کی دعا قبول ہوئی نہ اس کی عبادت قبول ہوئی.